بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ علم اصول میں جس کتاب کی ہم تدریس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اصول الاستنباط، اور یہ سامنے اس کی تصویر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں سماحت العلامہ الحجت السید علی نقی الحیدری۔ تو سبق نمبر 1 میں عنوان ہے تمہید الکتاب، یعنی اس کتاب کے اصلی مطالب ذکر کرنے سے پہلے کچھ مطالب بطور مقدمہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب پہلا سوال جو یہاں پر ہے، ما ہوا اصول الفقہ؟ جب ہم علم اصول فقہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصول فقہ کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ هو القواعد الممہدۃ لاستنباط الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها۔ اصول فقہ ایک مجموعہ از قواعد کا نام ہے، جو قواعد بنائے گئے ہیں تاکہ احکام شرعیہ یا فرعیہ کو نکالا جا سکے ان کی دلیلوں کے ساتھ۔ یعنی ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں ان کو حاصل کرے دلیلوں کے ساتھ، تو اس کو ضرورت پڑتی ہے علم اصول فقہ حاصل کرنے کی۔ اور علم اصول فقہ میں کچھ قواعد ذکر کیے جاتے ہیں جو اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب اس کتاب کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے اس میں توضیح کے طور پر فرماتے ہیں فالقواعد جنس عام یشمل کل قاعدۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف میں ہم نے کہا ہے هو القواعد، یہ کلمہ یہ قواعد جو ہے یہ بمنزلہ جنس ہے جو کہ ہر قاعدے کو شامل ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی قاعدہ ہم اس کو کہتے ہیں قواعد اس کو شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب قواعد ہر قاعدے کو شامل ہوتا ہے تو پھر علم اصول کی جو معنی بنے گی فمعنی اصول الفقہ ای قواعدہ، یعنی قواعد فقہ، یعنی علم فقہ کے کچھ قواعد ہیں جن کے ذریعے سے ہم حکم شرعی کو حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری قید بھی ذکر کی گئی ہے الممہدۃ، لہٰذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وممہدۃ لاستنباط الاحکام، یعنی یہ ایسے قواعد ہیں جن کو آمادہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے تاکہ احکام شرعی کو حاصل کیا جا سکے۔ لہٰذا یہ جو قید ہے ممہدۃ لاستنباط الاحکام تخصہ بقواعد ھذا العلم وتخرج قواعد علم العربیۃ والمنطق۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے قید لگائی ہے، لہٰذا یہاں سے پھر یہ جو قواعد ہیں یہ وہ قواعد ہیں جو اسی علم اصول فقہ سے ہی مخصوص ہیں، اور یہ قید جو ممہدۃ ہے یہ خارج کرتی ہے علم عربی یعنی علم نحو و صرف کے قواعد کو،
والمنطق علم منطق کے قواعد کو خارج کرتی ہے. یعنی علم نحو میں بھی مثلا قواعد سے بحث کی جاتی ہے. بطور مثال کل فاعل مرفوع ایک قاعدہ نحوی ہے، جس طرح جلس زید، زید جو ہے یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے، تو لہذا یہ بھی ایک قاعدہ ہے. اسی طرح مثلا منطق میں پڑھتے ہیں الضدان لا یجتمعان، یہ بھی ایک جو ہے وہ منطق میں قاعدہ ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قید لگائی تھی ممہدۃ لاستنباط الاحکام، لہذا اس سے یہ قواعد جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں. یعنی علم اصول فقہ میں ہم قواعد علم عربی سے بحث نہیں کریں گے یا قواعد منطق سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ ایسے قواعد سے بحث کریں گے جو اسی علم اصول سے مخصوص ہیں. جس طرح آگے چل کر مثلا کہا جاتا ہے صیغہ امر جو ہے وہ وجوب میں مثلا ظہور رکھتا ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تُفِيدُ فِي الْإِسْتِنبَاطِ وَلَكِنْ لَمْ تُمَهَّدْ لَهُ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قواعد نحو اور قواعد منطق بھی احکام شرعیہ کو حاصل کرنے میں مددگار تو ہوتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ قواعد علم عربیہ اور منطق استنباط اور احکام شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے مفید ہیں، لیکن ان قواعد عربیہ اور منطق کو اس استنباط احکام کے لیے نہیں بنایا گیا. یعنی مثلا جس نے نحو کی کتاب لکھی تھی اس کا یہ ہدف نہیں تھا کہ یہ کتاب احکام شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہے، یا منطق اس لیے نہیں لکھی گئی تاکہ قواعد شرعیہ اور احکام شرعیہ کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، بلکہ ان کی ایک اپنی غرض و غایت تھی. لیکن علم اصول فقہ کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ اسی ہدف کے لیے لکھے گئے ہیں تاکہ احکام شرعیہ کو حاصل کیا جا سکے ان کی ادلوں کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جو قید ذکر کی گئی تھی اسی لیے تھی تاکہ علم عربی اور منطق کے قواعد کو خارج کیا جا سکے. اس کے بعد ایک اور قید ذکر کی تھی تعریف میں انہوں نے کہ احکام وہ شرعیہ ہوں، لہذا فرماتے ہیں وَالشَّرْعِيَّةُ تُخْرِجُ الْأَحْكَامَ الْعَقْلِيَّةَ وَالدَّسْتُورِيَّةَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا لَمْ تَكُنْ شَرْعِيَّةً. اب احکام بہت سارے احکام ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، تو لہٰذا شرعیہ کی قید لگا کر احکام عقلیہ اور جو احکام دستوریہ ہوتے ہیں یا اس طرح عرف عام میں جو احکام ہوتے ہیں، یہ سارے احکام جو ہیں اس قید کے ذریعے سے خارج ہو جاتے ہیں. البتہ یہ احکام عقلیہ دستوریہ ایسے کہ لم تکن شرعیتاً، یعنی وہ شرعیہ نہ ہو، کیونکہ کچھ ایسے احکام عقلیہ بھی ہیں جو کہ احکام شرعیہ کو نکالنے میں اخذ کرنے میں کام آتے ہیں. بطور مثال ایک حکم عقلی یا قاعدہ عقلیہ ہے کہ ممکن الوجود یحتاج الی واجب الوجود. بھئی جو بھی وجود امکانی رکھتا ہے وہ واجب الوجود کے محتاج ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے وہ احکام عقلیہ ہے، قاعدہ ہے، لیکن ہمارے علم اصول میں ہم اس سے بحث نہیں کریں گے. البتہ مما لم تکن شریعتاً سے انہوں نے اس بات کو جو ہے اشارہ کیا ہے کہ کچھ ایسے احکام عقلیہ ہیں جو احکام شرعیہ سے ایک ربط رکھتے ہیں، ارتباط رکھتے ہیں. مثلا جس طرح العدل حسن و ظلم قبیح، یہ بھی ایک حکم عقلی ہے،
لیکن علم اصول فقہ میں اس سے بحث کی جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے درست ہے کہ حکم عقلی ہے، لیکن احکام شرعیہ سے جو ہے اس کا ایک ارتباط ہے۔ اس کے بعد جو ہے قید انہوں نے ذکر کی ہے والفرعیہ تو تخرج احکام اصول الدین التی تعرف بالعقل۔ اب یہ شرعیہ احکام کے ساتھ ایک قید انہوں نے ذکر کی ہے فرعیہ کی، یعنی وہ احکام شرعیہ یہ فرعیہ ہیں۔ یہ فرعیہ کی قید لگا کر انہوں نے احکام اصول دین کو جو کہ عقل کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، عقل کے ذریعے جانے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے خارج کر دیا۔ بطور مثال جو ہے کچھ احکام توحید کے ہیں، کچھ احکام نبوت کے ہیں، اس طرح معاد وغیرہ کے جو اصول دین سے مربوط ہیں، وہ بھی احکامات، وہ بھی قوانین ہیں، لیکن علم اصول میں ان کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ اعتقادات اور عقائد کی کتابوں میں بحث کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک جو بحث انہوں نے فرمائی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم اصول کچھ قواعد کا نام ہے، جو قواعد اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان قواعد کے ذریعے احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کی ادلہ کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔